السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے اور اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کرنے کا مجھے مکلف کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے جان لیتے ہیں. یہ تو ہوئی کتاب، اب سنت دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابن بریدہ حدثني حنزلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاث مرار رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. یہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسجد ہو سکتی ہے. شارحین حدیث نے اس طرف اشارہ کیا. دخل المسجد یا المسجد النبوی، یہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسجد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ داخل ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ قد قضا صلاتہ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ، وہ اپنی نماز ختم کرنے کے قریب تھا اور تشہد پڑھا. نماز ختم نہیں کی. شارحین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے قد قضا صلاتہ کی، کہ وہ نماز ختم کرنے کے قریب تھا اور تشہد پڑھ رہا تھا، اور تشہد کے بعد قبل السلام اس نے یہ کہا.
کیا کہا؟ اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس نے پڑھا. اور اس کے بعد ایک جملہ اور اس نے بڑھایا. کیا کہا؟ ان تغفر لی انک انت الغفور الرحیم. قال فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر له قد غفر له قد غفر له 3 مرات. یہ کہنے کے بعد کیا؟ اللہ، یہ دعا ہے. اللہم انی، یاد کریں، اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنا کہا. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ان تغفر لی، میرے رب، ان تغفر لی ذنوبی، اے میرے رب تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اچھا دیکھو یار، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور تعلیل کر رہا ہے، تعلیل کر رہا ہے کیا؟ انک انت الغفور الرحیم، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور کون معاف کرنے والا ہے؟ تعلیل کی اس نے. میں اس لیے تجھ سے اپنے گناہوں کے معاف کرنے کی درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا تیرے سوا ہے کون؟ انت تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. گویا کہ انت تغفر لی ذنوبی کہہ کر کے تعلیل کی اس نے کہ میں جو یہ درخواست کر رہا ہوں تجھ سے کہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ بقولہ، اپنے اس قول سے اس نے تعلیل کی. کیا؟ انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ گناہوں کا بخشنے والا تیرے سوا ہے کون؟ اچھا، پہلے کہا کہ غفور، اس کے بعد کہا رحیم. انکا، کیوں؟ اس لیے کہ گنہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رحیم ہونا ضروری ہے. جی، رحم نہ ہو تو معاف کیسے کرے گا؟ جی، تو مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ رحم ہو. انکا انت الغفور، میرے رب میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ انکا انت الغفور، اس لیے کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنا. انت الغفور الرحیم. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ضمیر فصل کو ظاہر کر دیا جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بلاغت میں قصر کی بحث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے. انکا انت الغفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا ہے، اور بخشنے والا نہیں، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس لیے کہ یہ صفت مشبہ بھی ہے. جی، صفت مشبہ کا مطلب کیا؟ ما یدل علی صفت دائمت، یہ تیری دائمی صفت ہے. یہ بخشش کی جو صفت ہے یہ تجھ سے منفک نہیں ہوتی کبھی بھی. جی، انک انت الغفور، تو انک انت کہا ہے. اس کے بعد اس کی ضمیر فصل پھر سے لائے گا، اسکن انت وزوجک الجنہ لائے گا. جی، تو ہی، تو ہی، اچھا تو ہی، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا ہے. اچھا، بخشنے والا بہت بخشنے والا ہے. اگر اسے مبالغہ مان لیا جائے، اس لیے کہ غفور بروزن فعول مبالغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا کہ تجھ سے زیادہ کوئی معافی دینے والا ہے ہی نہیں. اور اگر صفت مشبہ بھی مان لے، صفت مشبہ بھی ہے، صابن صفر صلب حسن خشن ندس زیام بلز حتم جنوب احمر کابر کبیر غفور. غفور صفت مشبہ، یہ غفور، تو یہ صفت جو تیری ہے غفور کی، یہ تجھ سے کبھی منفک نہیں ہوتی، ہمیشہ تو بندوں کے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد رحم کا حوالہ دیا. تو معاف کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ گناہوں کو اس لیے تو معاف کرے گا اس لیے کہ تو رحم کرنے والا ہے. اور یہ صفت عجیب و غریب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے اوپر حاوی ہے. کون سی؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. یہ کہاں لکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھ کر کے رکھا ہے؟ عرش کے پاس اتنا لکھ کر کے رکھا ہے. کیا؟
ان رحمتی تغلب غضبی. یہ کدھر ہے؟ جہاں وہ مستوی ہے، وہ عرش پر ہے یہ، اور اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. پاس کیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، معنی انک انت الغفور الرحیم. تو گویا کہ تو مجھے معاف کرتے میرے تمام گناہوں کو. تعلیم کیا کی؟ اس لیے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا تیرے سوا ہے کون؟ اور تو صرف گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. اور بخشے گا کیوں؟ اس لیے کہ تو رحیم ہے. جی یہ مطلب انک انت الغفور الرحیم. اچھا جب یہ کہا اس نے، فقال نبی، قال راوی کہتے ہیں فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له ثلاث مرار. 3 بار آپ نے فرمایا. کیوں 3 بار کہنے کی کیا ضرورت؟ 3 بار آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ استعمال للناس، تمام لوگوں کو سنانے کے لیے، کہ سب لوگ سن لیں یہ بخش دیا گیا، یہ بخش دیا گیا، یہ بخش دیا گیا. تمام لوگوں کو سنانے کے، تمام لوگ سن لیں اس کو. اس وجہ سے آپ نے 3 بار کہا. یہ ہے ثلاث مرار کی حکمت. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بندے کی سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ رب تعالی سے درخواست کرے کہ میرے رب تم میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیا آپ کو علم نہیں کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اللہم باعث بینی و بین پڑھتا ہے نا، اور کہتا ہے تو اے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطایا کو دھل دے. کس سے؟ کس سے؟ بالماء والثلج والبرد. 3 چیز. پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، برابر، اس سے ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ برف. اور اس سے ٹھنڈا اولا، تو کھلے میں رہتا ہے وہ، برابر. تو ٹھنڈا ہوتا ہے پانی، اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے برف، اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوتی ہے سب سے زیادہ اولا. کیا نقطہ ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور جہنم کے مزاج بھی گرم ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے تم رب سے اپنے گناہ معاف کروا لو، اس لیے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے. اس پر دلیل فطری موجود ہے. کیا؟ آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرنے والا ہو نا، ایسے ابھی آ رکھا ہے موبائل کھسکانا ہے اس کو، اور پسینے 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 جو یہ پسینے پسینے ہو رہا ہے، پسینے پسینے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ گناہ کا مزاج گرم ہے اور جہنم کا مزاج بھی گرم ہے. تو لہذا معاف کروا لے، دونوں کا مزاج گرم ہے. اس لیے کہ یہ گناہ گرم ہے، اور گرم ہر چیز اپنے موافق کو کھینچتی ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز. ہر چیز اپنے ہم جنس کے قریب ہوتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز. تو گناہ کے ساتھ. گناہ کا مزاج گرم ہے، گرمی گناہ کا مزاج، جہنم مزاج اس کا گرم. زیادہ کہیں کھینچ نہ لے اگر گناہ کر کے گئے ہو، زیادہ معاف کروا لو. جی اس کو استدلال بولتے ہیں. تو حدیث استدلال کہتے ہیں انک انت الغفور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد غفر له قد غفر له قد غفر له، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا. لوگوں کو سنانے کے لیے کہ کچھ لوگوں نے اگر ایک بار سنا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہے تو دوسری بار سن لے دوسرے لوگ. اور اگر دوسری بار کہنے پر بھی لوگوں کے کچھ لوگوں کے سماعت میں یہ بات نہیں آئی تو وہ سن لیں کہ یاد بھی بخش دیا گیا، یاد بھی بخش دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک بات معلوم. اور سب سے بہترین جو بات اس کے اندر ہے حدیث میں وہ یہ کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو بہتر یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے، اس لیے کہ وسیلے کئی اپنے نیک عمل کا وسیلہ ہے وغیرہ. کسی زندہ
مردہ نہیں، مردہ نہیں، ایک تیئی دس کو کیا دیتا ہے؟ تو اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا دیتا وہ مرا ہوا ہے۔ تو ایک زندہ آدمی اس کی دعا کا وسیلہ، اس کا وسیلہ نہیں، ذات کا اس کی دعا کا وسیلہ۔ اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ لیا اس نے، کیا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کیا؟ ان تغفر لی ذنوبی، کیسے؟ وسیلہ باللہ، تیرے اسم الجلالہ کے حوالے سے، وسیلے سے، باللہ۔ اور یہ کیسا ہے تو؟ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جی تو یہ ایک حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث دیکھیں اس کی فضیلت پر، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال وجبت، قالوا یا رسول اللہ ما وجبت، قال وجبت له الجنة، رواہ احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لایا۔ جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جب اس کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا اس کو پڑھتے ہوئے جب سنا کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہو گیا، اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ پڑھ رہا تھا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ مفعول آگے، فاعل آگے وجبت کا، کیا؟ الجنہ، کون سی چیز واجب ہوئی؟ جنت، لیکن لہو جو ظرف ہے اس کو مقدم کر دیا گیا، یعنی تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، اگر کوئی چیز بعد میں آنے والی اس کو پہلے کر دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ قصر کی بحث میں پڑھائی گئی ہے۔ جی پتا چلا کہ ایسا آدمی جو سورہ اخلاص کو پڑھے صدق دل کے ساتھ اور اس پر عمل کرے تو اسی کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ دوسری فضیلت پر یہ حدیث رہی۔ تیسری حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت عائشہ سے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاري في كتاب التوحيد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لایا۔ اب ہم ٹھہر کر اس حدیث پر قدرے بس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سریے کا کمانڈر ان چیف بنا کر جنگ کے لیے روانہ کیا۔ لفظین البعث و سریہ، ما الفرق بین البعث و سریہ؟ سریہ کہتے ہیں ما فوق المئہ، 100 سے زائد اگر لوگ لشکر میں ہوں، 100 سے زائد ما فوق المئہ، تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اور اگر ما دون المئہ 100 سے کم تو باس رجلا علی سریۃ، ایک سریہ کے اوپر نبی۔ اچھا سریہ کیوں کہتے ہیں ایسے لشکر کو؟ تسریح باللیل، تسریح خفیہ، رات میں نکلتا ہے، رات میں یہ لوگ نکلتے ہیں، پورا لشکر رات میں نکلتا ہے، تو جو رات میں نکلے اس لشکر کو جو 100 سے زائد ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ اچھا جو کمانڈر ان چیف تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ اس میں ایک نکتہ ملا کہ کوئی مسجد کا متولی ہو تو نماز وہی پڑھائے،
مستحب ہے، اچھا ہے، یا تو مقرر کر دیا حضرت کو پڑھا رہے ہیں، اور حضرت ہیں دکان پر ہیں کہ کہیں ہیں چلے گئے، یاد کہیو پڑھاؤ پڑھاؤ کبو کبو، ہاں یہ متولد کبو کبو پڑھاؤ جی. تو یہ جو ہے یہ نماز پڑھاتے، اسی طرح کسی مؤسسہ کا مدیر ہو، انسٹیٹیوٹ ہے اس کا جو مدیر ہے وہ پڑھائے، کسی مدرسے کا محتمم وہ پڑھائے، جدے متولی ہے وہ پڑھائے، مستحب ہے. تو وَكَانَ يَقْرَؤُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، جب یہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے فَيَخْتَمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ، تو ختم کرتے ہر رکعت کو قل هو اللہ کے ساتھ. مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملا لی، سورہ ملانے کے بعد فَيَخْتِمُ، لفظ ختم اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ اس کے بعد ضم سورہ، سورت کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے یہ وہ پڑھ رہے سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی سورہ پھر قل هو اللہ. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ ہر رکعت کے اندر ایک سورہ کے علاوہ دو سورتیں پڑھنا بھی جائز ہے، یہ معلوم ہوا جی. اب یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ ملا دیتے تھے، یہ نئی چیز لگی کن کو؟ سپاہیوں کو. انہوں نے اس وقت ان سے بحث نہیں کی. دیکھو اس کا مطلب ہے کوئی بات ضروری بھی ہوتی ہے تو سچویشن دیکھ کر کے اس بات کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بولو دیکھو ابھی اس کو ٹینشن دے دیتے کمانڈر ان چیف کو، کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا تو، اس لیے کہ وہاں سچویشن بہت نازک ہے، لشکر گیا ہوا جنگ کے لیے گیا ہوا، لہذا یہ جو بات ہے اس کو ٹال دو، ملتوی کر دو اگرچہ وہ ضروری ہے. ہاں تو ہر بات اپنے وقت کے اوپر کہی جاتی ہے، اور کب وہ گسم کہی جاتی، کب وہ ڈنڈس کہی جاتی. سادی نے کہا ہے نا، وہ تو مجھے صدی سے پڑھیں گے نا آپ سے گلستان بوستا بڑے گلستان سے جی. وقت بلطف کوئی مدارا و مردمی باشد کی در کمند قبول آوری دلے، اور وقت بقہر کوئی قصت کو زر نبات گاہ گاہ چنا بکار نایت کی حاضر. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی نرمی سے بات کہو، بڑی نرمی سے بات کہو، اس لیے کہ جب نرمی سے بات کہو گے تو دل کو کھینچ لو گے. ہمارے یہاں تو تڑک بڑک یہ پٹک یہ اٹھائے، قریب پہ سے آئے گا آدمی، قریب پروس کو پہلے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا وقت بقہر گول، غصے سے طالب علم کو ڈنڈا اٹھاؤ، اس لیے کہ کبھی کبھی 100 پیالے شربت کے شہد کے اتنے کام نہیں آتے جیسا کہ دھتورا یا اسی طرح اندرائن ہنزل وہ جو کروا پھل ہوتا ہے، تو کبھی ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے. وقت بلطف گوئی مدارا و مردمی باشد کی درکمند قبول آوری دلے، وقت بقہر گوئی کی ست کوزے نبات گاہ گاہ چنا بکار نیایت کی ہنزلے. تو اب یہاں سچویشن ایسی تھی کہ کمانڈر ان چیف کو کسی ٹینشن میں مبتلا نہیں کرنا، ملتوی کر دیا گیا. فلما رجع، اب لوٹ رہے ہیں، لوٹنے کے بعد فوراً پہنچے نبی کے پاس. پتہ یہ چلا کہ شریعت کا کوئی مسئلہ اگر کنفیوزڈ ہیں آپ اس تعلق سے تو آپ فوراً عالم کی طرف رجوع کریں. اور یہ نکتہ ہے کہ یہ لوگ کسی عالم کے پاس نہیں گئے، ڈائریکٹ نبی کے پاس گئے. پتہ یہ چلا شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا آئے تو ڈائریکٹ حدیث کی طرف رجوع کیا جائے. آج نبی نہیں ہے مگر حدیثیں موجود ہیں ہماری، تو ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، نبی ہمارے درمیان ہے. حدیثیں جو صحت کے ساتھ موجود ہوئے ہیں، نبی ہمارے درمیان موجود ہے. جیسے وہاں فتویٰ طلب کرنے کے لیے پہنچ گئے نبی کے پاس، ایسے آج احادیث موجود ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ شریعت کا آ جائے پلٹیے کتاب و سنت کی طرف. وہ جاتے ہی نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہم نے دیکھا ہے، ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتا ہوں کمانڈر جی؟ ابھی کافی ہے نا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضم سورہ، اس کے بعد یہ قل اللہ اس میں کیوں گھسا رہا ہے بار بار ہر رکعت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو لیش یسن ذالک، تم خود پوچھ لو جا کر کے ایسا کیوں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ نبی نے نہیں کہا تھا جی، اب نبی نے یہ سنا جی تو جبرائیل نے بتایا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، لہذا یہ سنت تقریری ہے، سنت قولی نہیں ہے، سنت تقریری ہے کہ نبی نے کوئی بات دیکھی اور وہ وحی کے ذریعے بتا دی گئی کہ یہ صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خاموش ہو جائے. یہ سنت تقریری ہے. آدمی ضم سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے. تحقیق جی. اور کس سے پوچھا گیا؟ مولوی صاحب ذرا یہ مسئلہ بتائیں. لا، مولوی صاحب سے پوچھیے، مولوی صاحب یہ مسئلہ آ گیا. یہ مسئلہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث میں کہ قرآن میں؟ کدھر ہے؟ یہ پوچھیے مولوی سے. اب اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا ہے. یہ فرق ہے تقلید میں اور اہل الحدیث، مقلد اور اہل الحدیث میں. یہ فرق ہے کیا؟ کہ جب اہل الحدیث کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو مکلف بناتا ہے اس بات کا کہ دلیل لا. فاتح دلیل، دلیل لا. ایسا نہیں مانتے ہو؟ اور نبی سے ڈائریکٹ رجوع کر لیا گیا. آپ تو سراپا دلیل ہے اللہ. اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. جی آپ ہنسیں تو دلیل، مسکرائیں تو دلیل، چلیں تو دلیل، رک جائیں تو دلیل. چلے تو قانون چلے، رک جائیں تو قانون رک جائے. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا. یہ شیء ایک نقطہ اور ملا. صاحب معاملہ کون ہے؟ صاحب معاملہ کون ہے؟ کمانڈر ان چیف. کہا کہ جا کر کے اس سے پوچھو لأي شيء يصنع ذلك، کہ وہ کس وجہ سے کرتے. ایک نقطہ ملا معاشرے کا. اسلام معاشرہ ہے نا جی. معاشرے کا ایک نقطہ ملا کہ کوئی بات آپ کے کان میں آئے، ارے فلانوا تو ایسے کہا تھا، یہ اچھی بات ہے. تو اب یہ جو آستین آپ چڑھا رہے ہیں، پہلے صاحب معاملہ سے بات کر لو نا. بہت ساری باتیں بگڑ جاتی ہے اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اسی سے جا کر پوچھو نا کیوں کرتا ہے. صاحب معاملہ سے بات کرو. آستین چڑھاؤ گے معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ معاشرے کی سب سے بڑی گڑبڑی ہے. لأي شيء يصنع ذلك، ویسا کیوں کرتے پوچھو. اچھا پوچھا گیا بھائی کاہے ہر رکعت میں قل اللہ ہم گزارے ہیں وہاں پر لا رہے ہیں آپ. کہا لی بیکاز آف دیٹ، اس کی وجہ سے. کیا؟ اس وجہ سے، اس کی وجہ سے. کیا؟ انہا صفت الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہی نہیں، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور اللہ کی صفت کو یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا میں محبوب سمجھتا ہوں. مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے. جب نبی کے پاس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سورہ اخلاص سے محبت ہے. نبی نے فرمایا جا کر ان سے بول دو، اخبرو، خبر دو، ان اللہ یحبہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ توحید سے محبت کرنے والا خوش ہو جائے، قل هو اللہ سے محبت کرنے والا خوش ہو جائے کہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اخبرو ان اللہ یحبہ، اس کو بتلا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو سورہ اخلاص جب بھی آپ کو یاد آئے، دکان میں بیٹھے کوئی کام کر، ضرور پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اچھا ایک نقطہ اور ملا. تسبیح کس بات کی ہے؟ ہر رکعت میں پڑھنے کی. صرف سورہ اخلاص، صرف سورہ اخلاص، بار 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 بار. ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے، سنت تقریری. بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن اب ہم آیت کریمہ کو اوپر آ رہے ہیں. جی آپ کہہ دیجیے کیا مطلب، کہیے آپ. یعنی آپ اس کے قائل بنیے، خود آپ اس کے قائل بنیے. یہ پتہ یہ چلا کہ منزل اور قائل دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس لیے کہ جو قائل ہے وہ منزل نہیں، نازل کرنے والا اللہ ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے آپ قول کیجئے، آپ بولیے، آپ توحید کو زبان سے بولیے، آپ کیجئے، آپ زبان سے بولیے، قل آپ بولیے. اور دوسرے یہ بتایا گیا ہے انت الداعی انت المبلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ مبلغ ہیں، لہذا ایک تو آپ قائل ہوئیے اس کا
اور دوسرے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. تو کل کے اندر دو چیزیں آ گئی. ایک تو آپ خود قول کریں اور دل سے مانیں, اور دوسرے آپ اس کو کہہ دیں یعنی لوگوں تک پہنچا دیں. آپ دائی ہیں اور اب قائل نہیں. ہاں یہ مطلب ہوا قل کا. اس کو ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے, تحقیق لہذا المعنی کہہ کر کے بیان کیا انہوں نے یہ دو نقطے. جی تو قل کا یہ مطلب ہوا وہ. جو ہم لوگ ضمیر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے لفظ ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بعد ضمیر کو واپس لوٹایا جاتا ہے. جیسے Zaid was doing his work, he said to me. تو Zaid was doing his work, Zaid was studying his book, وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا, اس نے کہا. تو Zaid was studying, دیکھو اسم ہے. پھر ہی کے ذریعے ہی کا مرجع ٹھہرایا گیا کس کو؟ زید کو. تو ضروری ہے کہ پہلے اسم آئے بعد میں ضمیر لوٹائی جائے. یہاں تو پہلے کچھ ہے ہی نہیں, مرجع ہے ہی نہیں, ضمیر خالی ہے. ضمیر خالی ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کا وجوہ اللہ تبارک ہوتا. وہ کون جو فطرت انسانی میں پنہا ہے. فطرت انسانی مانتی ہے, فطرت انسانی مانتی ہے کہ اللہ موجود ہے. اور جانتے ہیں اسی ہوا کو نظر انداز کر دیا گیا, ایک پورا خوبصورت شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. کیا بولی ہو؟ گاڈ زیرو مینشنز. یہاں اللہ کو کوئی ووٹ نہیں ملا. ان دس گاڈلیس ٹاؤن ہاؤ کین یو جوک ود اللہ؟ گاڈ کانٹ بی جوکڈ, کانٹ بی موکڈ. اللہ کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. کیسے؟ You are joking with God. You are joking with Allah. جرأت کیسے ہو تم؟ How dare you? تم نے جرأت کیسے کی؟ In this godless town. کہ یہ godless town ہے, خدا نہیں رہتا, یا اللہ نہیں رہتا. بتا دیا اللہ نے. جو ہوا موجود ہے, بتا دیا, دوسرے دن بتا دیا. ہنستا کھیلتا خوبصورت شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. ہوا کا مرجع قلب انسانی میں پیوست ہے, اس کو دل جانتا ہے. دل جانتا ہے تیرا پتہ ہے, دل کو معلوم ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کو دل کے اوپر اٹھایا گیا. دل جانتا ہے تیرا پتہ رب ذوالجلال. دل کو تیرا پتہ معلوم ہے کہ تو کہاں ہے. الرحمن علی العرش استوى. دل کو معلوم ہے کہ تو عرش پر مستوی ہے. باہر عن خلقہ, باہر عن خلقہ. طالب علم ہے آپ لوگ؟ طالب علم ہے؟ اچھا, میں آ رہا ہے. تو قل, اس کے بعد ہوا. اب ہوا کون؟ دیکھو کوئی چیز مبہم بولی جائے تو فوراً آدمی اگلی بات سننے کے لیے مشتاق ہو جاتا ہے. ارے نہیں جانو باؤ, نہیں جانو باؤ. کوئی چیز مبہم کہی جائے تو آدمی بعد میں جو ہے وہ تفصیل کے لیے, وضاحت کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے. گوش برآواز ہو جاتا ہے. کیا کوئی آواز ہے؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ارے بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے, ابھی بتائے گا میں کون ہوں. تو کوئی چیز مبہم جب کہی جاتی ہے تو کان اس کی طرف لگا دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہوا, تو سننے والے نے کان لگا دیا کہ کیا ہو. اللہ احد, وہ اللہ ہے, احد ہے اللہ کا نام. اللہ یہ ضمیر پہلے لائی گئی اور ضمیر کا مرجع بعد میں لایا گیا. ہم پیدا کر کے سننے والے پوری طرح اپنا کان لگا دے. ٹائم نہیں ہے یار, کیا کیسا عنوان دے دیے یار, گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ کا کلام ہے. یہ قل هو اللہ احد. احد اللہ کا پہلی صفت لائی گئی احد. اچھا نقطہ یہ ہے کہ احد پر الف لام نہیں, صمد پر الف لام. ٹھیک ہے, اب ایسا احد احد الاحد نہیں, لیکن الصمد اس پر الف لام. کیوں؟ اس لیے کہ
अहद ऐसी सिफत है जो अल्लाह के अलावा किसी भी मौसूफ की सिफत नहीं बनती है बिला इजाफत। अगर बिला इजाफत अहद तुम आप बोल सकते हैं, बिला इजाफत मुतलक ये किसी की सिफत नहीं बनती, वाहिद सिफत बनती है। फर्क है वाहिद और अहद के दरमियान। आप ये कह सकते हैं रजुल वाहिद एक आदमी, लेकिन रजुल अहद गलत कह ही नहीं सकते आप जी। और ये जो अहद होता है नफी में इस्तेमाल होता है और वाहिद ये मुस्बत में इस्तेमाल होता है। कहते हैं राइतु वाहिदन, मैंने एक आदमी को देखा, और उसमें मा राइतु अहदन, मैंने किसी को नहीं देखा किसी को नहीं देखा। इसका मतलब ये सिफत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं हो सकती। अच्छा, इस पर अलिफ लाम क्यों नहीं है? इसलिए कि जब ये अल्लाह के अलावा बिला इजाफत किसी के साथ आती ही नहीं है सिफत बन करके, तो इस पर अलिफ लाम दाखिल करके मारिफा बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन समत बोल सकते हैं किसी को, लिहाजा उस पर अलिफ लाम दाखिल किया गया ताकि खास किया जाए अल्लाह के साथ। तो आहद सिर्फ अल्लाह के लिए। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने तलबीसुल जामिया में लिखा है, बहुत प्यारी बात लिखी है। तलबीसुल जामिया बहुत लाजवाब किताब है, तलबीसुल जामिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि वाहिद अहद में दाखिल है, लेकिन अहद वाहिद में दाखिल नहीं। तो जब बोल दिया अहद तो गोया कि वाहिद भी आ गया उसमें, जैसा कि इब्ने तैमिया ने फरमाया क्या कि वाहिद अहद में दाखिल है। जब कह दिया अल्लाहु अहद तो गोया कि अल्लाह यकता है और एक है, ये फर्क है। अहद मानी यकता, मुनफरिद, मुनफरिद बिकमालिही, अल मुनफरिद बिजलालिही, अल मुनफरिद बिअस्माइही, अल मुनफरिद बिसिफातिही, अल मुनफरिद बिअफआलिही, अल मुनफरिद बिनुऊतिही। अल्लाहु अकबर, हर चीज में यकता है, कोई जैसा माना। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। असमद, समद किसे कहते हैं? समद का मतलब होता है ला यहताजु इला अहदिन व यहताजु इलैहि कुल्लु अहदिन। ये मतलब दोनों तरफ से वो किसी का मोहताज ना हो और कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज हो। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जिसकी ये सिफात सूरह करीमा में बयान की गई है कि अगर कायनात के किसी जर्रे पर से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का साया एक लम्हे के लिए हट जाए तो अगले लम्हे उस जर्रे की बका की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तमाम चीजें अल्लाह की रहमतों के साए चल रहे हैं सर, रहम की वजह से चल रहे हैं सर। तो यहताजु इलैहि कुल्लु अहद, हर चीज उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। मुस्तगनिन अन कुल्लि शै, तमाम चीजों से बेनियाज, कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज और वो किसी का मोहताज नहीं। ये मतलब है समझ। समझ में दोनों तर्जुमे, वो किसी का मोहताज नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज। हada माना समझ। अच्छा आगे जल्दी से चलते हैं। लम यलिद वलम यूलद, बहुत गौर से है। पहले क्या कह लम यलिद, लम यलिद अहदन, किसी को पैदा नहीं किया उसने, किसी को पैदा नहीं किया। क्या मालूम हुआ? उसका कोई बेटा नहीं। लम यलिद अहदन, किसी को पैदा नहीं किया, यानी उसका मतलब कोई बेटा नहीं। रद्द हुआ ईसाइयों का, क्या जो कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं जी। रद्द हुआ यहूदियों का कि कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, और रद्द हुआ यहूदियों, रद्द हुआ मुशरिकीन का कि कहते हैं अल मलाइकतु बनातुल्लाह। तो गोया लम यलिद अहदन, किसी को उसने पैदा ही नहीं किया। अच्छा और आगे वलम यूलद, लम यलिदहु अहदन, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, यानी वो वालिद नहीं, कि वो ना किसी का बेटा है और न किसी का वालिद है। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्यों? इसलिए कि बेटे के लिए जरूरी है कि बीवी हो। वो कालू तखदल्लाहु वलदा, उन्होंने अल्लाह के लिए बेटा ठहरा ले। क्यों? अन्ना यकूनु लहु वलम तकुल लहु साहिबा। क्या दलील है? अल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान हकीम का अंदाज़ बयान, गजब का अंदाज़ बयान।
گفتگو کرتا ہے تو دلائل کی بھرمار کر دیتا ہے. عقل کے لیے تشفی، ذہن کے لیے تشفی، دل کے لیے تشفی، ساری چیزوں کے لیے. یہ اللہ کے لیے بیٹا ٹھہرا، کیوں؟ بیٹے کے لیے تو بیوی ضروری ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کا اولاد کیسا ہو سکتی ہے؟ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. پیدا کرنے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے نا. یہ بتائے. اچھا نقطہ سب سے بڑا یہ ہے، یہ لم یلد پہلے ہے اور لم یولد بعد میں. کیوں ایسا کیوں؟ ہذا مسئلہ دقیق. اس لیے کہ اس کے بیٹا بیٹی ہے، اس کے تو قائلین تھے، مشرکین تھے، عیسائی تھے، دیگر قومیں تھے، لیکن کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اس کا کوئی باپ ہے. هذا كلام الله فسبحان من هذا كلامه. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مانتے تھے سب کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. رد اسی کا کرنا تھا. اور جس کو کوئی مانتا ہی نہیں تو اس کو بعد میں لایا گیا جی کہ وہ اس کو کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے. رد کیا گیا اس کے لیے قائلین موجود تھے، لیکن ولم یولد کوئی نہیں کہتا تھا اللہ کو کوئی باپ ہے، ایسا کوئی قائل نہیں تھا. لہٰذا ولم یولد کو بعد میں لایا گیا. اچھا چلو بات کو ختم کر لیتے آگے بڑھ کر کے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر. اگلی ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا کہتے ہیں پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے آخر میں واو لازمہ ہو، یعنی بدلا ہوا نہ ہو. جیسے قال اصل میں قولا تھا، معطل کا قدم بسات جاری ہے، واو یا متحرک ما قبل مفتوح، واو یا قلیل سے بدل گیا. قال اصل میں قولا تھا، با اصل میں با اصل میں بایا، بدلا ہوا نہ ہو تو اصلی ہو لازم. تو کوفون، کوفون کوئی حرف ایسا ہو، ایسا حرف کہ اس کے آخر میں واو لازمہ ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. پوری لغت عربی کہی پوری عربی زبان میں ہے ہی نہیں کہ آخر میں واو ہو اور واو لازمہ بدلا ہونا ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. جیسے کوفون، کوفون نہیں کوفون، تو واو لازمہ اور اس کے پہلے پیش. پوری عربی زبان میں لغت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں کہ آخر میں واو لازمہ ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. فجیء بلفظ لیس لہ نظیر لمن لیس لہ نظیر. ایسی صفت لائی گئی اللہ کے، ایسا لفظ لایا گیا جس لفظ کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس ذات کے لیے جس کی کوئی نظیر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.